جب آپ کی ایک معذوری ہوتی ہے تو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سارے لوگوں پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ فزیکلی ہوں، آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ مجھے یہ چیز نکال دو کیبنٹ سے، یا مجھے واش روم جانا ہے، یا مجھے کھانا چاہیے، یا مجھے کہیں بھی جانا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، کپڑے پہننے ہیں، اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ۔ اب یہ لوگ اکثر آپ کے گھر والے بھی ہو سکتے ہیں، اور اکثر کچھ ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن کو آپ نے ہائر کیا ہوتا ہے، جو آپ کے اٹینڈنٹس ہوتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، یا آپ کے دوست بھی ہو سکتے ہیں، اور کبھی کبھی اجنبی بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک عام انسان کے کمپیریزن میں ایک معذور انسان زیادہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے، رائٹ؟ اب یہ ڈپینڈنسی اکثر ہماری معذوری سے ریلیٹڈ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے جو خواب ہیں، ایسپریشنز ہیں، جو خیالات ہیں، وہاں تک بھی پہنچنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ایز اے ڈسیبلڈ پرسن ایک ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس حد تک ہم کسی پہ ڈپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں۔ وہ آپ کیسے کریں گے، اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اور اگر آپ ایسے نہیں کریں گے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، وہ ہم اس میسج میں ڈسکس کریں گے۔ چونکہ یہ ایک بہت ہی کوئک میسج ہے، لیکن اس بات کا خیال مجھے اس طرح سے آیا کہ اکثر لوگ مجھے ریچ آؤٹ کر کے یہ پوچھتے تھے کہ ان کے پاس بہت سارے آئیڈیاز ہیں، بہت سارے ان کے بہترین خیالات ہیں، اور وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب بھی وہ کسی کے ساتھ یہ آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں تو آگے سے ان کو ایک ہی رسپانس ملتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ تم نہیں کر سکتے، یہ کیسے ہوگا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، نہیں نہیں نہیں، یہ چھوڑو آئیڈیا تمہارے لیے نہیں ہے، تو گورنمنٹ کا کام ہے، فلانے کا کام ہے، ٹمکانے کا کام ہے۔ یہ ایک بہت ہی کامن رسپانس اکثر ہم کو ملتا ہے جب ہم کسی کو بھی اپنا خواب سناتے ہیں، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں آگے سے یہ رسپانس ملتا ہے کہ ہاں شاباش، تم کر لو گے، مجھے نہیں پتا کیسے لیکن تم کر لو گے۔ تو اگر آپ کا بھی کچھ ایسا ہی تجربہ رہا ہے تو میں آپ کو اس میسج میں ایک صلاح دینا چاہوں گی۔ ایسا رسپانس ملنا، اس کے دو وجوہات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ آپ کو ڈسکریج کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، وہ بیسکلی اپنے مینٹل بیریئرز کی بیسس پہ آپ کو ایڈوائس دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ فٹافٹ اس آئیڈیا کو اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اچھا کیونکہ یہ میں نہیں کر سکتا تو یہ اگلا بندہ بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ ہیومن نیچر ہے، اس میں کوئی کسی کا ایول ہونا یا برا ہونا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک ہیومن نیچر ہے کہ ہم اگلے انسان کو اپنے ہی میجرمنٹ کے ساتھ ناپتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ ایک کام اگر میں نہیں کر سکتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگلا بھی نہیں کر سکتا۔ تو ویسے ہی کبھی کسی کو غلط صلاح نہیں دینی چاہیے، لیکن اکثر ہمارے معاشرے میں یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو آپ نیکسٹ ٹائم جب بھی کسی کو اپنا آئیڈیا بتائیں، پلیز زندگی میں اس کا لیول دیکھ لیں، یہ بھی دیکھ لیں کہ اس نے زندگی میں کیا کیا ہے، چاہے وہ آپ کے گھر میں رہتا ہو، گھر سے باہر رہتا ہو، یہ دیکھ لیں کہ اس انسان کی اپنی سوچ کیا ہے۔ تنقید کرنے والے اکثر وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی کچھ نہیں کیا ہوتا۔ جنہوں نے کچھ کیا وہ ہوتا ہے نا، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ٹھوکریں ہوتی ہیں، نقصانات ہوتے ہیں، آپ فیل بھی ہوتے ہیں اور پھر کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ کبھی بھی آپ سے یہ بحث نہیں کریں گے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، وہ آپ کو ایک الگ ڈائریکشن میں لے کے جائیں گے کہ یہ اگر آپ کرنے لگو گے تو اس کے نقصانات یہ ہیں، فوائد یہ ہیں۔ آپ نے وہ کنورسیشن کو سمجھنا ہے کہ کس طرف کنورسیشن گئی ہے۔ اگر فٹافٹ آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ نہیں، خلاص نہیں ہو سکتا، تو پھر سمجھ جائیں کہ اس انسان کا اپنا مینٹل بیریئر ہے۔ اور نمبر 2، اگر وہ انسان آپ سے اس آئیڈیا کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کر دے، آپ سے سوال پوچھنا شروع کر دے، آپ سے اور کریت کے پوچھے کہ اچھا کیا ہو سکتا ہے، تم نے کتنا سوچا ہے، کیا پلان ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک منجھا ہوا انسان ہے اور اس کو معلوم ہے کہ یہ سب باتیں آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جائیں گی۔ تو آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو رسپانس کہاں سے کیسا مل رہا ہے، اور پھر اس کے اکارڈنگلی آپ نے چلنا ہے۔ لیکن تیسری جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ آپ کو اس لیے بھی ڈسکریج کرتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر آپ کامیاب ہو گئے تو آپ ان کو ریپلیس کر دیں گے، آپ ان سے آگے نکل جائیں گے، آپ ان سے بہتر ہو جائیں گے۔ اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ معذور لوگوں کو بھی ڈسکریج کیا جاتا ہے کیونکہ اگلے کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہ انسان کامیاب ہو گیا یا اگر اس کو موقع مل گیا تو اس کا کام بہتر ہو جائے گا اور پھر کوئی ان کو نہیں پوچھے گا۔ یہ ایڈوائس صرف وہ لوگ دیتے ہیں جو خود کمزور ہوں، جو خود انسیکیور ہوں، جن کو خود کوئی کمپلیکس ہو۔ دیکھنے میں تو وہ دونوں ٹانگوں پہ ہی چل رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل معذوری ان کے ذہن میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ انسان جو کسی اور کو ڈسکریج کر رہا ہے بیسکلی ایک ویک پرسنالٹی رکھتا ہے،
اور وہ خود معذور ہوتے ہیں ذہنی طور پر. اس لیے ان کو ڈر لگتا ہے کہ اگر کوئی اور اپنے خوابوں کی طرف چل پڑا تو پھر ان کا کیا ہوگا، کیونکہ خواب تو ان کے بھی ہیں لیکن ان کو پورا کرنے کی ان کے اندر ہمت نہیں ہے. اس لیے اس میسج میں خاص طور پہ ان لوگوں سے کہنا چاہوں گی کہ جب آپ کوئی خواب دیکھیں، وہ خواب آپ کا ہے، اس کو پورا کرنا آپ کا فرض ہے. اور وہ خواب اگر آپ کو آیا ہے تو یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اللہ اب آپ کو دینا چاہ رہا ہے، ورنہ آپ کے دل میں وہ خیال کیوں آتا. ہاں، اس سفر میں مشکلات ہو سکتی ہیں اور کٹھن بھی ہو سکتا ہے، ٹھوکریں بھی حاصل ہو سکتی ہیں، لیکن سو واٹ، یہ اس سے تو بہت بہتر ہے نا کہ ہم کچھ زندگی میں کریں ہی نا. اور اگر آپ وہ انسان ہیں جو اکثر ایسے کرتا ہے کہ کوئی بھی اگر آپ کو آ کے اپنے خواب کے بارے میں، اپنے آئیڈیا کے بارے میں آ کے بتائے اور آپ فٹافٹ یہ سوچنا شروع ہو جائیں کہ نہیں، یہ انسان تو نہیں کر سکتا ہے، اگر یہ کر گیا تو یہ بہتر ہو جائے گا، تو پھر اپنے اوپر تھوڑا سا اعتماد رکھیں اور یہ سمجھیں کہ خدا کی دنیا اتنی وسیع ہے اور خدا کے خزانے بھی اتنے وسیع ہیں کہ سب کو بھی اگر کروڑ پتی بنا دیا جائے نا تو پھر بھی وہ خزانہ ختم نہیں ہوگا. اس لیے جو دوسرے کے حصے کی ترقی ہے، کامیابی ہے، خوشیاں ہیں، وہ دوسرے کے پاس ہی رہنے دیں اور آپ اپنے اوپر توجہ ڈالیں، اپنے اوریجنل، اپنے یونیک، اپنے بہت ہی خاص آئیڈیاز پہ توجہ دیں. جو آپ کے تجربے ہیں وہ کسی اور کے نہیں ہو سکتے. سو جیلسی ایک ایسا ایموشن ہے جو صرف آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ ایک چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن کسی اور سے چھین کے نہیں، خود اپنی محنت سے. تو نہ تو کسی کو ڈسکریج کریں کبھی اس سوچ کی بیس پہ، اور اگر آپ کو ایسا لگے بھی، کیونکہ جیلس ہونا ایک انسانی تجربہ ہے، ایک انسانی ایموشن ہے، اگر یہ ہو بھی رہا ہے تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اس کو صحیح سے استعمال کرنا اس میں دانائی ہے. اس کو صحیح سے اپلائی کریں، اس کو ٹرن کر کے اپنی طرف لگائیں اور پھر خود سے کچھ کرنے کی کوشش کریں. اور اگر آپ ایسے انسان ہیں جس کو کنٹینیوسلی ڈسکریجمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو بار بار لوگ یہی کہتے ہیں کہ نہیں تم کیسے کرو گے، باہر کیسے جاؤ گے، اوپر کیسے جاؤ گے، نیچے کیسے جاؤ گے، یہ وہ بلا بلا بلا، تو پھر سمجھ لیں کہ اکثر لوگ آپ کی طاقت سے ڈرتے ہیں. اور اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ اپنی طاقت پوری طرح سے استعمال کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ وہ زندگی گزار سکیں جو آپ حقدار ہیں جس کے، اور جو آپ کے لیے لکھی گئی ہے. تو اپنی اسکرپٹ خود لکھیں، اپنے خدا پہ توکل رکھیں، اپنے آپ پہ اعتماد کریں اور لوگوں سے صرف تب بات کریں جب آپ کو یقین ہو کہ وہ آپ کے مینٹل لیول پہ ہیں اور وہ آگے کے بارے میں سوچتے ہیں، بڑا سوچتے ہیں، نہ کہ چھوٹا سوچتے ہیں.